ضروری ہے تاکہ وہ بھی آئیں مسجد میں اور بیٹھیں، دین حق کی بات سنیں، قرآن کی بات سنیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سنیں، وہ ہدایت پائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن جس نے خود اعلان کیا ہے ہدی للناس کہ میں انسانیت کے لیے ہدایت کا ہوں، ہدایت دینے والا ہوں، میں انسانیت کے لیے ہدایت ہوں، اس کی 24 گھنٹے تبلیغ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی؟ نہیں، غیر مسلموں نے ہدایت پانی ہے اور مرکز ہدایت مساجد ہیں، لہذا ان کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تاکہ وہ آئیں، بیٹھیں اور سنیں اور ہدایت پائیں۔ اور مساجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بن کے بھی بیٹھتے تھے، فیصلے فرماتے تھے۔ تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ فریقین آئیں گے، اپنی بات سنائیں گے، بات سنانے کے بعد گواہ آئیں گے، وہ اپنی گواہی دیں گے۔ جو ایک عدالت کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، عدالت کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں کہ حضور بحیثیت قاضی القضات بن کر جلوگر ہوتے تھے اور فیصلے فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جو ایک اسلامی سلطنت کا سینٹرل پلیس ہے، اس میں صرف نمازی ہی نہیں، غازی ہی نہیں، مجاہد ہی نہیں، پارسا نکوکار ہی نہیں، بلکہ وہ بھی آئیں گے جو ملزم ہیں اور مجرم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس میں آپ آرام بھی فرماتے تھے، اور اس مسجد نبوی میں وہ ایک چبوترا جسے صفہ کہتے ہیں، اور اس پر بیٹھنے والے اصحاب صفہ وہ طلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور معلم ان کے، کتنے خوش قسمت وہ طلاب، ملا تو معلم انسانیت جیسا ملا۔ وہ وہیں حضور سے پڑھتے تھے، سنتے تھے، یاد کرتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ تو مسجد ایک اسلامی مملکت کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور جامعہ بھی تھا۔ ہم آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد یہ ضرور جانیں گے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کو باقی تمام مساجد پر فوقیت حاصل ہے، اور کیا جو آج کی موجودہ دور میں جو مساجد کی شکل ہے یا جس طرح سے آج کی ان کی بلڈنگز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا؟ لیکن ہم اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں آج ہم مساجد کے آداب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اس پروگرام میں، جس میں آج ہم آداب مسجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس عظیم الشان مسجد کی جس کی ویلیو، جس کا ویٹیج باقی تمام مساجد سے زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مساجد اور آج کے اس دور کی مساجد میں کیا فرق ہے؟ مساجد کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، تو دنیا کی تمام مساجد میں سب سے بڑی فضیلت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی اہمیت خود ارشاد فرمائی: مسجد حرام، مسجد اقصی، فرمایا مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ لیکن اس ساری گفتگو کو جب اہل علم نے پڑھا، سنا، تو اس کا ایک نتیجہ نکالا کہ دنیا کی تمام مساجد میں سب سے بڑی فضیلت ان 3 مساجد کو، اور ان 3 مساجد میں بڑی فضیلت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد ہے، مسجد حرام، اس کو بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر انہی بنیادوں پر اسے استوار کرنے والے
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور مسجد اقصی وہ انبیاء جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، حضرت ابراہیم کی اس لڑی سے تھے، انہوں نے اس مسجد کو بنایا. اب یہ انبیاء کرام جو ہیں بڑا درجہ رکھتے ہیں، بڑی فضیلت رکھتے ہیں. نبی ہونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. دنیا کا ہر فن، ہر ہنر، ہر کمال، ہر رتبہ، ہر شان آپ اسے کسب کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں محنت سے. اور اگر کوئی رتبہ شان محنت سے نہیں حاصل ہو سکتا تو وہ صرف اور صرف نبوت اور رسالت ہے. یہ ایک وہبی چیز ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس منصب پر بٹھا دیتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی اس رحمت، عنایت، فضل، کرم کے ساتھ مختص فرما دیتا ہے. ایک تو نبوت رسالت بذات خود ایک بہت بڑا درجہ مقام ہے، لیکن پھر جو انبیاء آئے ان میں بھی درجات ہیں. ان درجات کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اگر صفی اللہ تھے، نوح اگر نجی اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ تھے، الا وانا حبیب